اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسا کہ آج 21 جون 2020 کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں میں کچھ احادیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اور کچھ بہنوں کا سوال آیا ہے کہ نماز کسوف کس طرح ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کسوف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نماز کسوف جب سورج گرہن ہوتا ہے تب اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جو ہے نماز خسوف اس کی ادائیگی جو ہے وہ جب چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ سورج گرہن جو ہے وہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ رات میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملیں اور احادیث کی روشنی میں، اور انشاءاللہ اس نماز کا طریقہ کار بھی ہم بہت آسان طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سورج گرہن پر جو کرنے کے کام ہیں، ایک تو کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی سورج گرہن ہوگا اور اندھیرا چھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسا منظر ہوگا کہ بالکل سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور سب زمین سے جو مردے ہیں وہ باہر نکال پھینکے گی زمین، اور جتنی بھی اندر چیزیں ہیں، اور کسی کا خیال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں یہ چیز واضح ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورج گرہن قیامت کے دن کی، کہ اس دن اس سے بھی بہت زیادہ اندھیرا بالکل بے نور ہو جائے گا، چاند تارے سب کچھ بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک تو اس دن عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعائیں کریں، اور جتنا ہو سکے حسب استطاعت صدقہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صدقہ خیرات کے ذریعے ہمیں بخش دیں۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابی داؤد میں کہ جب یہ کیفیت دیکھو تو تکبیر بیان کرو۔ اور غلام آزاد کرنے کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کا کہا کرتے تھے۔ سورج گرہن دن میں ہوتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ چاند گرہن رات میں، تو اسی طرح اس کی کیفیات بھی بتائی گئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو دوسرے سجدے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رونے لگے، اور کہا کہ اے اللہ، اس کا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا، اور کہا ہم سب کی مغفرت فرمائیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے حمد و ثنا کر کے استغفار کر کے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور سورج گرہن ختم ہو گیا، یعنی وہ پکڑ سے جو ہے اس کو چھٹکارا مل گیا۔ سب سے پہلے یہ چیز، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی، یہ جو نماز کسوف ادا ہوتی ہے اس کے لیے صرف اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ باقی نمازوں سے الگ ہے، یہ مرد و عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ باقی نمازوں سے تھوڑا الگ ہے، بہت میں اس کو واضح کروں گی کہ سب سے پہلے اس میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے۔ ہاں جی، اب ہم نماز کا طریقہ جانیں گے کہ نماز کسوف کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں تکبیر کہیں گے یعنی اللہ اکبر، اس کے بعد ہم دعا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی طویل سورہ پڑھیں گے یا طویل رکوع، یا جتنا ہو سکے آپ کو جتنی صورتیں آتی ہیں ان کو بار بار دہرائیں، جتنا ہو سکے اس نماز کو لمبا کر کے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور اس کو بھی بہت زیادہ کثرت سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جتنا کثرت سے ہو سکے پڑھیں، اور پھر آپ جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور پھر دوسری بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔
اس کے لیے آپ نے سجدے میں نہیں جانا، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ پھر کوئی اور سورہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے جو پہلی رکعت پڑھی ہے، یعنی پہلی جو ہم نے سورہ فاتحہ اور جتنی صورتیں پڑھی ہیں، اب کوشش کریں اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں رکعت اور قیام کا جو ہے وہ پہلی رکعت سے دوسری میں کم پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ذرا طویل۔ رکوع سے سر اٹھا کر، یعنی دوبارہ سے وہی طریقہ کرنا ہے، اپنے سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کے، جس کو کثرت سے جتنی بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں یا رکوع آتے ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ جب آپ کہیں گے رکوع سے اٹھ کے، تو آپ نے کچھ دیر کھڑے رہنا ہے، اور وہاں پہ کچھ دیر کھڑے ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت خشوع خضوع کے ساتھ معافی مانگنی ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور آخرت کے لیے آسانی، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملے میں بھی آسانی فرمائیں گے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک کیفیت پیدا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گفتگو کی، اور لمبے لمبے پھر آپ نے سجدے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے درمیان کافی دیر بیٹھنا ہے، اور جس میں آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ مستقل پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک سجدہ کریں گے اس میں بھی جتنا ہو سکے زیادہ آپ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کثرت سے پڑھیں۔ پھر جیسے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو اس میں بہت کثرت سے رب اغفر لی، رب سے معافی مانگے، مغفرت مانگے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہی پہلے والا طریقہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے لمبی یا جتنی بار ہو سکے، اور پھر وہی رکوع آپ نے قیام کرنا ہے اسی طریقے سے کہ آپ نے کافی دیر لمبا رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ سے آپ نے رکوع میں آنا ہے، اور اس میں بھی یعنی پہلے جو میں نے طریقہ بتایا رکعت کا اسی حساب سے آپ نے کرنا ہے۔ تو اس حساب سے آپ نوٹ کر لیں کہ ہر رکعت میں جو ہے 2 رکوع 2 سجدے ہوں گے، یعنی ٹوٹل جو آپ 2 نفل پڑھیں گے اس میں 4 سجدے اور 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد جو آپ عام روٹین میں نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، رب اجعلنی یا کوئی اور دعا جو آپ کو آسانی سے یاد ہو اس کو پڑھیں، اور پھر سلام پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اس سورج گرہن سے چھٹکارے کی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی سختی سے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر آپ غائبانہ دعا کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی اجر و ثواب ہوگا، اور اس دعا میں کشمیری مسلمان بہن بھائیوں اور جو شام یا جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان سب کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور بالکل تہ دل سے توجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں، اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ ایسے ہی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ گرہن دیکھ کر صرف اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو اور صدقہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا ہو سکے جب تک سورج سے چھٹکارا نہیں ملتا، افضل طریقہ یہی ہے کہ اس نماز کو اتنا لمبا پڑھیں کہ جب تک چھٹکارا نہ ہو، لیکن آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے ذکر اذکار ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب تک چھٹکارا نہیں ہوتا اس وقت تک استغفر اللہ اور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات جو ہے وہ ذکر اذکار سے تر رکھیں، کیونکہ یہ قیامت کا کیفیت ہے، اور اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہم پر واضح ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ باقی کسی بہن کا سوال ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور بہنوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس نماز کو مکمل احسن طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔